بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کی زندگی کئی لحاظ سے بہت خاص اور سبق آموز ہے۔ آپ فارس یعنی ایران کے علاقے اصفہان کے رہنے والے تھے۔ پہلے مجوسی یعنی آتش پرست تھے، پھر نصرانی یعنی عیسائی ہوئے۔ مختلف شہروں اور مذہبی راہبوں کے پاس گئے تاکہ سچا دین جان سکیں۔ آخرکار مدینہ منورہ پہنچے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے سے قبل وہ ایک یہودی کے غلام تھے۔ جب مسلمان ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے مدد لے کر ان کو آزاد کروایا۔ غزوہ خندق میں خندق کھودنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی نے دیا تھا، جو عربوں میں ایک نیا طریقہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مشورے پر عمل کیا اور خندق کھود کر مدینہ منورہ کو بچایا گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم، زہد اور حکمت میں مشہور تھے۔ قرآن و سنت کی گہری سمجھ رکھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کے گورنر بنا دیے گئے تھے۔ ان کی گورنری کے زمانے کے واقعات بھی بڑے عجیب ہیں۔ اس زمانے میں ان کو بیت المال کی طرف سے 5,000 کی رقم ملتی تھی۔ وہ اس سب کو صدقہ کر دیتے تھے اور خود اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ تقریباً 30,000 مسلمانوں پر گورنر مقرر تھے، مگر حال یہ تھا کہ ان کے پاس ایک ابا تھی جسے آدھی بچھا لیتے تھے اور آدھی کو اوڑھ لیتے تھے۔ اسی گورنری کے دور میں انہوں نے اس طرح بھی زندگی گزاری کہ صرف درختوں کے سائے میں بیٹھ بیٹھ کر دن پورے کر دیے اور ایک کوٹھری تک نہ بنائی۔ سایہ ہٹ جاتا تو سایہ کے ساتھ خود بھی سرک جاتے۔ کئی روز ایسا بھی کیا کہ گورنر ہوتے ہوئے صرف درخت پر کپڑا ڈال کر کام چلا لیا اور اسی کو مکان کی جگہ استعمال فرما لیا۔ ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا کہ آپ کے لیے مکان بنا دیں، تو فرمایا اچھا بنا دو۔ جب وہ شخص چل دیا تو آواز دے کر بلایا اور فرمایا بتا تو وہ کیسا بناؤ گے؟ اس نے جواب دیا کہ اتنا مختصر بناؤں گا کہ جب آپ کھڑے ہوں گے تو سر چھت سے لگ جائے اور جب آپ لیٹیں گے تو دیوار سے پاؤں لگ جائے۔ یہ سن کر فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ جن دنوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کے گورنر تھے، ایک شخص ملک شام سے آیا۔ اس کے پاس ڈھیر سالہ مال تھا۔ اس کی نظر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ بھاری جسم، دراز قد، طاقتور اور محنتی۔ اس نے سوچا کہ یہ قلی ہے۔ انہیں بلا کر کہا یہ سامان اٹھا کر میرے ساتھ چلو۔ حضرت سلمان فارسی نے اس شخص کا سامان اٹھانے میں کچھ بھی آر محسوس نہیں کی۔ سامان اٹھائے ہوئے جا رہے تھے۔ چند افراد نے آگے بڑھ کر کہا جناب گورنر صاحب، ہم یہ سامان اٹھا لیتے ہیں۔ سامان کے مالک نے انہیں گورنر کے لقب کے ساتھ پکارتے ہوئے سنا تو حیران رہ گیا۔ ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ گورنر ہیں۔ یہ شخص شرم و حیا سے پانی پانی ہو گیا۔ اس نے شدید افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا جناب میں آپ سے واقف نہیں تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، میرا سامان دے دیجیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہارا سامان تمہارے گھر پہنچائے بغیر نہیں دوں گا، اور فرمایا کہ میں نے یہ کار خیر 3 مقاصد کے پیش نظر کیا ہے۔ نمبر 1، تکبر اور غرور میرے قریب نہ آنے پائے۔ نمبر 2، میں نے ایک مسلمان بھائی کی مدد کی ہے۔ نمبر 3، تم اگر مجھ سے کام نہ لیتے تو مجھ سے کمزور کسی شخص سے کام لیتے، اسی لیے میں نے مناسب جانا کہ خود ہی یہ کام انجام دے دوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدائن سے شام آئے۔ اس وقت وہ وہاں کے گورنر تھے، مگر اپنی سادگی کی وجہ سے معمولی لباس اور ابتر حالت میں تھے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ نے اپنے آپ کو اس قدر ابتر کیوں بنا رکھا ہے؟ فرمایا آرام و راحت تو صرف آخرت کے لیے ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے 3 آدمیوں پر بڑا تعجب ہوتا ہے۔ ایک وہ جو دنیا کی طلب میں پڑا ہوا ہے اور موت اسے طلب کر رہی ہے۔ دوسرا وہ جو موت سے غافل ہے حالانکہ موت اس سے غافل نہیں۔ تیسرا وہ جو قہقہا مار کر ہنستا ہے اور نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے یا ناراض۔ ایک بار فرمایا کہ 3 چیزیں مجھے اس قدر غمناک کرتی ہیں کہ میں رو دیتا ہوں۔
ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی جدائی، دوسری چیز قبر کا عذاب، اور تیسری چیز قیامت کا خطرہ۔ ہو جاتی تو گوشت یا مچھلی خرید کر پکاتے تھے اور کوڑیوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ کی کمائی کو پسند فرماتے تھے۔ نعمان بن حمید کا بیان ہے کہ میں اپنے ماموں کے ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت وہ گورنر تھے۔ جب ان سے ملے تو دیکھا کہ کھجور کی ٹوکریاں وغیرہ بنا رہے ہیں۔ اس ملاقات میں اپنے اس عمل کے متعلق فرمایا کہ میں 1 درہم میں کھجور کی ٹہنیاں خریدتا ہوں اور اس کی چیزیں بنا کر 3 درہم میں فروخت کر دیتا ہوں۔ ان 3 میں سے 1 درہم کی پھر ٹہنیاں خرید لیتا ہوں اور 1 درہم گھر والوں پر خرچ کر دیتا ہوں اور بقیہ 1 درہم کوڑیوں پر خرچ کرتا ہوں۔ مجھے یہ عمل اس قدر محبوب ہے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب بھی منع کریں گے تو نہ مانوں گا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجوسی النسل تھے، لیکن اسلام نے ان کو کیا سے کیا بنا ڈالا۔ ایک بار ایک شخص حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گیا، دیکھا کہ وہ بیٹھے آٹا گوندھ رہے ہیں۔ پوچھا خادم کہاں ہے؟ فرمایا کام سے بھیجا ہے۔ مجھ کو یہ اچھا نہیں معلوم ہوا کہ اس پر 2 کاموں کا بوجھ ڈالوں۔ اس غیر معمولی سادگی کی وجہ سے لوگوں کو اکثر آپ کے مزدور ہونے کا دھوکہ ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے۔ حضرت سعد ان کی عیادت کے لیے گئے تو انہیں روتے اور گریہ زاری کرتے پایا۔ بس حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے میرے بھائی، تمہیں کس چیز نے رونے پر مجبور کیا ہے؟ کیا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے نہیں ہیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں دنیا کے لیے نہیں رو رہا ہوں اور نہ آخرت سے نفرت میرے رونے کا سبب ہے۔ میرے رونے کا سبب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں نے ایک وعدہ کیا تھا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اس وعدے کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو چکا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، آپ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وعدہ لیا تھا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وعدے کے ساتھ ضمانت لی تھی کہ ہم میں سے ہر کسی کو دنیا سے اتنا لینا چاہیے جتنا ایک مسافر کی ضرورت کے لیے کافی ہوتا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اس وعدے کی پاسداری نہیں کر سکا۔ اور ساتھ تمہارے لیے نصیحت یہ ہے کہ جب تم حاکم بنو تو اللہ سے ڈرتے ہوئے فیصلہ کرو، اور جب قاسم بنو تو تقسیم کرتے وقت عدل کا دامن مت چھوڑو، اور جب تمہیں کوئی ذمہ داری سونپی جائے تو اسے پوری توجہ سے ادا کرو۔ حضرت ثابت کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ آپ نے وفات کے وقت صرف 24 درہم ترکہ میں چھوڑے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جنت 4 آدمیوں کے مشتاق ہے، اور وہ حضرت علی، حضرت عمار، حضرت سلمان فارسی اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔